بہت شکریہ یا صادق صاحب. اب آپ میرا خیال ہے ریلیکس ہوں گے, آپ کا نام وہ بغاوت کے مقدمے سے نکل گیا ہے. میر صاحب بغاوت کے اس مقدمے سے نکلنا تو میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے اچھا. کہ کہاں مجھے محترمہ فاطمہ جناح صاحب کی کیٹیگری میں, کہاں مجھے نواز شریف صاحب کی کیٹیگری میں, اور آپ بھی تو کئی دفعہ باغی بن چکے ہیں تو ہمیں اس کیٹیگری سے نکال کے انہوں نے باہر کر دیا, تو میرے لیے تو یہ ایک اعزاز میرے سے چھن جانے والی بات ہے. پاکستان میں اکثر سیاسی کارکن جب ان کو کوئی غدار کہتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. اس لیے کہ غدار کہنے والے جو ہیں ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے, غداری کا میڈل دینے والے جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے یا ان کی سوچ ہوتی, یہ ان کی سوچ کی کنفیوژن ہے, یہ ان کی پینک ہونے کے سائنز ہیں. اور جس طرح یہ سارا کچھ ہوا, جو ڈرامہ ہوا, بیچارے کسی اے ایس آئی ایس ایچ او جو ہے اس کے اوپر یہ سارا ملبہ پڑ جائے گا. مگر کبھی ہو سکتا ہے اتنی بڑی چیز ہونے لگی, آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے اوپر پرچے کرنے کا مطلب ہے آپ ہندوستان کو کیا میسج دے رہے ہیں اور اپنے کشمیریوں کو کیا میسج دے رہے ہیں. اور کیا یہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی اور یا آئی جی یا چیف سیکرٹری کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا پرچہ اس چیز نوعیت کا ہو سکتا ہے؟ سی پی او لاہور کی تو مرضی سے ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب اتنا پاپولر ہو گیا ہوں لاہور میں کہ میں جب برگر کھانے جاتا ہوں تو بچے آ کے تو میرے سے سیلفیاں کھنچواتے ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ آج ایک استعفیٰ ہوا ہے, ایسے پی ایم تھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر عاصم سلیم باجوہ صاحب, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. تو کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ان پر بڑی تنقید کی تھی, تو اب تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا, اب آپ کس پہ تنقید کریں گے؟ میرا خیال ہے عاصم باجوہ صاحب محب وطن پاکستانی ہیں, اور انہوں نے استعفیٰ دیا ہے تو نیشنل انٹرسٹ میں دیا ہے کہ جب وہ سی پیک کے جب اس کے چیئرمین وہ آ کے لگے ہیں تو اس کے بعد جس کی ساری دولت امریکہ میں ہو اور وہ سی پیک کے چیئرمین ہو, تو انہوں نے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا اس سے ہٹ کے, تو سی پیک اتھارٹی سے. اور نہیں, سی پیک اتھارٹی سے نہیں ہٹے وہ. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو جو بات کر رہے ہیں ایسے پی ایم کے عہدے سے ہٹے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ جتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں, جتنے اچھا, آپ اتنے بے خبر ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے صرف ایک عہدے سے استعفیٰ دیا. میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں تو کہا نا کہ محب وطن پاکستانی ہیں جنہوں نے کہ اس سے بھی دے دیا تاکہ چائنا پاکستان کے تعلقات اور سی پیک آگے چلے گا. میں تو وہ سوچ رہا تھا, تو مجھے یہ نہیں پتا تھا. میں کہیں آج پہلی دفعہ آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. نہیں, میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے بڑے پن کا اظہار کیا اور انہوں نے پاکستان کو مشکل سے نکال دیا ہے, بیکاز چائنا جو سوچ رہا ہوگا, میں تو اس طرف سوچ رہا ہوں. آپ تو بڑے سیریس آدمی ہیں, کیا کر رہے ہیں آپ میرے سے؟ میں تو سیریس بات کر رہا ہوں آپ سے, نہیں صاحب آپ بھی ہنس رہے ہیں. چلیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلے گا, خاص طور پہ اس پہ شیخ رشید صاحب بڑے پریشان ہیں. تو آپ کا نہیں خیال کہ واقعی اگر اتنا بڑا اجتماع ہوگا گجرانوالہ میں تو کرونا واقعی پھیلے گا؟ دیکھیں, مجھے تو یہاں تک اطلاع ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اعلیٰ عدلیہ کے پاس جائیں ہمیں روکنے کے لیے. یہ جو 5 کا ٹولہ ایک گیا تھا نا لاہور چیف منسٹر سے ملاقات کرنے, وہ گیم پلان بنانے گیا تھا کہ کس طرح روکا جا سکتا ہے, کیا پریشر. تو وہ جو پرسوں یہاں پنڈی میں ایک وہ جلسہ ہوا ہے, وہ کیا تھا؟ وہ اگر وہ پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے عہدیداروں کی تقریب حلف وفاداری, تو وہ کیا تھا؟ مگر میرا یہ خیال ہے کہ یہ سارے حربے جو ہیں یہ اب پیچھے رہ گئے. اب لوگ کرونا یا نہ کرونا ہو انشاءاللہ جانے کو تیار ہیں. اچھا, اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ ٹائیگر فورس کے ذریعے مہنگائی ختم کریں گے. تو اگر انہوں نے مہنگائی ختم کر دی پھر کیا کریں گے آپ؟ جو 2 سال میں میر صاحب 55 روپے کی چینی کو 115 روپے پہ لے کے آٹا ڈبل ہو گیا, کون سی چیز ہے؟ مجھے ایک چیز بتا دیے جہاں. میں تو سوال یہ کروں گا, اگر ٹائیگر فورس نے مہنگائی ختم کر دی پھر کیا کریں گے آپ؟ ٹائیگر فورس کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ ٹائیگر فورس وہاں جائے گی, ہوگا کیا؟ یہ میں اپنا اندازے سے آپ کو بتا دوں. یہ وہاں جائیں گے, دکانداروں سے کریں گے, وہ تم زیادہ چارج کر رہے ہو, ہم تمہیں رپورٹ کر دیں گے, تھانے میں کہہ دیں گے, اے سی کو کہہ دیں گے, پکڑ لیں گے, ان سے کچھ پیسے لیں گے اور وہاں سے نکل آئیں گے. یہ ہوگا یا نہیں ہوگا میر صاحب؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے پیسے ویسے تو شاید نہیں پکڑیں گے, لیکن یہ ہے کہ دکانداروں سے جا کے کہیں گے کہ آپ اپنی قیمتیں کم کریں. تو اگر وہ کم کر دیں گے پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کریں, عوام کو ریلیف ملے. یہ تو ان کو 2 سال پہلے کرنا چاہیے تھا, مگر ٹائیگر فورس کے بتائے ان کے پاس جو عملہ ہے, سرکاری عملہ, وہ بہت بڑا عملہ ہے, وہ چیک کرنے کے لیے وہ کر سکتے تھے. تو آپ کے خیال میں یہ کام ٹائیگر فورس کا نہیں, یہ ریاست کا ہے؟ یہ ہے تو ریاست کا. ٹائیگر فورس تو ایک جماعت کی فورس ہے نا جی, وہ اس کے پاس لیگل تو حیثیت کوئی نہیں ہے. اگر یہ ان کو استعمال کرتے تو کر سکتے تھے, اگر نیت ہوتی کرنے کی تو کر سکتے تھے, مگر چونکہ ان کو نہ طریقہ آتا ہے نہ سلیقہ آتا ہے, تو اس لیے وہ کام کر رہے ہیں, ایسے نئے کام کر رہے ہیں جس میں کہ سارا ملک جو ہے حیران ہوتا ہے. اب یہ بتائیں کہ اپوزیشن کے استعفوں کے مسئلے پہ بڑی بحث ہو رہی ہے, تو مسلم لیگ نون نے تو اعلان کر دیا ہے,
خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا کہ ہم تو جب نواز شریف صاحب کہیں گے ہم استعفے دے دیں گے. باقی پارٹیاں بھی آپ کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں ہم بینگ ویری فرینک ود یو، پیپلز پارٹی کا ویو تھوڑا سا اور تھا، مگر اس کے علاوہ ساری جماعتیں جو ہیں اکٹھی ہیں. مگر جب وقت آئے گا اور ایسی سچویشن کریٹ ہوئی تو مجھے یقین ہے کہ پوری پی ڈی ایم جو ہے اکٹھی کھڑی ہوگی، یہ علیحدہ نہیں ہوگی یا اس کی علیحدہ سوچ نہیں ہوگی. اس چیز کا مجھے یقین ہے، چونکہ میں ریبر کمیٹی کی اور پی ڈی ایم کی جتنی میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کرتا رہا جب تک وہ ایک نیا اس کو شیپ نہیں دیا گیا.